أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین، قرآن کریم کے 10ویں پارے کی تفسیر کا سلسلہ آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. 10ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے. 9واں پارہ جو ختم ہوا سورہ انفال کی آیت نمبر 40 آیت نمبر 40 پر، اور 41 نمبر کی آیت سے یہ 10واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جان لو کہ تم جو بھی مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ ہی کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتیموں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. وما انزلنا علی عبدنا، اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی. اپنے بندے سے مراد یہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ چیز جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی یوم الفرقان، فرقان کے دن. فرقان مانے حق اور باطل کے درمیان فرق. تو یہ کون سا دن ہے؟ بدر کی لڑائی کا دن ہے، جس دن مشرکین میں اور مسلمانوں میں جنگ ہوئی اور حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا. یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں لشکر آپس میں مڑ بھیڑ ہوئی، دونوں لشکروں کی جنگ ہوئی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. تو اس آیت میں پہلا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگ ہو تو کفار کے قبضے سے جو مال و دولت حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، جنگ میں کامیابی حاصل ہونے کے بعد. تو پہلی کی امتوں میں یہ طریقہ تھا کہ جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا تو اس کو سارے مال کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتے تھے، اور پھر آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر کے بھسم کر دیتے تھے. یعنی اس مال کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے بہت ساری اسپیشلٹیز سے نوازا، بہت ساری خصوصیات سے نوازا. اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا. تو مال غنیمت کو وہ کسی جگہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو آسمان کی آگ آئے اور اس کو بھسم کر دے، بلکہ اب اس مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا. اب تقسیم کرنے کا پروسیس کیا ہوگا؟ تو بتایا گیا کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے جو ہوں گے وہ تو فوجیوں کو تقسیم کیے جائیں گے، اور جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. 5ویں حصے کے بھی 5 حصے کیے جائیں گے. اس میں سے ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، اور پھر باقی مفاد عامہ میں، پبلک ویلفیئر کے مختلف کاموں میں استعمال ہوگا. یہاں جو یہ کہا گیا کہ اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، تو یہ بطور تبرک کہا گیا، یا یہ بتانے کے لیے کہا گیا کہ سارا مال اللہ ہی کا ہے، ورنہ اللہ کا کوئی حصہ مطلب نہیں ہے. جو رسول کا حصہ ہے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو خمس ہے، اس پورے مال غنیمت کا جو خمس ہے، 1/5 ہے، 5واں حصہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا. پھر اس 5ویں حصے میں سے 5 حصہ کیا جائے گا، اور اس میں سے ایک حصہ اللہ کے رسول استعمال کریں گے، اور باقی حصہ وہ پبلک ویلفیئر کے کاموں میں استعمال کریں گے. اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم. یاد کرو جب تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے، نیئر سائڈ آف ویلی، یعنی مسلمان جو ہے بدر کی لڑائی میں جس پوزیشن پہ تھے وہ جگہ مدینے سے قریب تھی، تو اس لیے اس کو بالعدوۃ دنیا کہا گیا کہ تم اس کنارے پر تھے جو بستی سے مدینہ سے قریب تھا. وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور مشرکین کہاں تھے؟
وہ دور والی سائڈ میں تھے، دور والے کنارے پر تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ تھا، جو کارواں تھا، وہ تم سے نیچے پر تھا۔ بدر کا جو مقام تھا وہ تھوڑا اونچائی پر تھا، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جو مشرکین کا قافلہ لے کر کے مال تجارت والا جو ملک شام سے لوٹ رہے تھے، مکہ جا رہے تھے، وہ قافلہ نیچے سے گزر رہا تھا، ساحل کے کنارے سے گزر رہا تھا۔ تو فرمایا گیا کہ تم مدینے سے قریب والے کنارے پر تھے، دشمن تمہارا جو تھا وہ دور والے کنارے پر تھا۔ والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے پر تھا۔ ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم پہلے سے کوئی وعدہ کرتے تو تم وقت متعین پر پہنچنے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جنگ جو ہوئی، جنگ بدر، یہ بالکل اچانک ہو گئی۔ اگر پہلے سے فکس ہوتا کہ فلاں دن جنگ ہوگی تو یہ بالکل امکان تھا، بلکہ یقین تھا کہ جنگ نہ ہوتی اور کوئی ایک فریق اس میں سے بھاگ جاتا اور میدان چھوڑ دیتا۔ یہ اچانک ایسے حالات ہو گئے کہ جنگ کرنی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہا ہے کہ ولو تواعدتم، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو تم وقت متعین پر، فکس جو ٹائم ہے اس پر پہنچنے میں تم آپس میں اختلاف کر دیتے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کام کا فیصلہ کرنا تھا جو ہو کر کے رہنے والا تھا۔ یہ جنگ ہونے والی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ یہ جنگ ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جائے جو ہلاک ہو دلیل کی روشنی میں، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ دلیل کی روشنی میں زندہ رہے۔ یہ جنگ ہوئی اور جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ 313 مسلمان 1000 کے لشکر پر غالب آئے۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ اسلام حق دین ہے، اللہ کے رسول سچے رسول ہیں۔ اب جو زندہ رہے وہ سچائی کی اور دلیل کی روشنی میں زندہ رہے، اور جو ہلاک ہو گیا اس جنگ میں وہ دلیل کو دیکھ کر کے ہلاک ہوا، وہ جان کر کے ہلاک ہوا کہ ہاں اللہ کے رسول سچے رسول ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور اے نبی آپ یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ آپ کے خواب میں ان کو کم دکھا رہا تھا۔ مشرکین کی تعداد مسلمانوں کے اللہ کے رسول کے خواب میں کم دکھائی دے رہی تھی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اے نبی اللہ تعالیٰ ان کی تعداد آپ کو زیادہ دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو تم بزدل ہو جاتی اور آپس میں اختلاف کرنے لگتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو خواب میں مشرکین کی تعداد ان کی ایکچول تعداد سے کم دکھایا، اور وہی تعداد اللہ کے رسول نے صحابہ کو بیان کی تو ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہ میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہ میں تمہاری تعداد کم دکھا رہا تھا جب جنگ ہو رہی تھی۔ یعنی جنگ کے پہلے تو اللہ کے رسول کی نظر میں مشرکین کی تعداد کو کم دکھایا گیا، لیکن جب جنگ ہو رہی تھی تو اب تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم ہے اور ان کی نگاہوں میں تمہاری تعداد بھی کم ہے۔ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد اس لیے کم دکھائی گئی تاکہ تمہارا حوصلہ نہ گرے، اور ان کی نگاہ میں بھی تمہاری تعداد اس لیے کم دکھائی گئی کہ وہ بھی میدان چھوڑ کے نہ بھاگیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ کرنا تھا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ میدان جنگ کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مشرکین کو لگ رہا تھا کہ مسلمان جو ایکچول جو تعداد ہے 313 اس سے بھی کم نظر آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو مشرکین جو نظر آ رہے تھے 1000 کے بجائے اور کم نظر آ رہے تھے۔ لیکن یہ معاملہ جنگ کی شروعات میں تھا۔ جنگ کے بعد کے حالات کیا تھے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد کانت لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو آپس میں لڑ پڑیں، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، واخری کافرۃ، اور دوسری جماعت کافر تھی، یرونہم مثلیہم رأی العین، اور وہ کافر جماعت مسلمانوں کو خود سے دو گنا دیکھ رہی تھی۔ بعد میں جنگ کے میدان میں جب فرشتے بھی مدد کے لیے آ گئے تو اب مشرکین کے سامنے مسلمانوں کی تعداد ڈبل نظر آ رہی تھی، اپنے سے ڈبل، یعنی وہ 1000 تھے تو ان کو 2000 نظر آ رہی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہ میں ان کی تعداد کو کم دکھا رہا تھا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ،
اور ان کی نگاہ میں تمہاری تعداد کو کم دکھا رہا تھا، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جو ہو کر کے رہنے والا ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں کچھ اصول بتا رہا ہے، کچھ آداب بتا رہا ہے، جو کہ ٹوٹل 5 ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم کسی گروہ کا مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو، جنگ کے میدان میں ڈٹے رہو، پیٹ پھیر کر کے میدان چھوڑنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ یہ پہلا ادب بتایا گیا جنگ کے میدان کا، ثابت قدم رہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اللہ کو تو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، مگر جنگ کے حالات میں خاص طور سے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ اپنی مادی طاقت پر تمہیں ناز ہونے لگے اور اپنی مادی طاقت اور اپنے میٹیریل پر تمہیں غرور ہونے لگے کہ ہم اس جنگ میں اپنی طاقت کے بلبوتے پر جیت جائیں گے، بلکہ ہمیشہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت عام زندگی میں بھی کرنا ہے، مگر جنگ کے میدان میں اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جنگ کے میدان میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بے حد ضروری ہے، اور اس کو چھوڑنے کا انجام غزوہ احد میں ہمارے سامنے ہے کہ نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے۔ نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا، نبی فوج میں موجود ہیں لیکن مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی ایک نافرمانی کی تو پوری جیتی جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ تیسری چیز بتائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور چوتھا حکم کیا ہے؟ آپس میں نزاع نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ جنگ کے میدان میں یونٹی کی بہت ضرورت ہے، کسی مسئلے پر آپس میں اختلاف مت کرو، نزاع مت کرو۔ فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور پانچواں حکم کیا ہے؟ صبر کرتے رہو۔ اب صبر میں دشمن کی طرف سے ہونے والے حملوں پر بھی صبر ہے، میدان جنگ میں ہونے والی تکلیفوں پر بھی صبر ہے، اور میدان میں ڈٹے رہنے کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 2966 اور صحیح مسلم کی 1742 نمبر کی روایت ہے، آپ میدان جنگ میں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگو دشمن سے لڑنے کی تمنا مت کرو، وصلوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے دعا کرو کہ عافیت میں رہو، جنگ نہ ہو۔ لیکن اگر جنگ ہو فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جب دشمن سے مقابلہ ہو، فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو، ڈٹے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اب جب جنگ ہو رہی ہے تو پھر اسی تلواروں کے سائے کے نیچے تمہاری جنت ہے، اس اللہ کی راہ میں تم لڑ رہے ہو، پھر تمہارے لیے پیچھے پیٹ پھیرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ 5 بڑے اہم جو ہے آداب بتائے گئے جو جنگ کے آداب ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے۔ یہ اشارہ ہے مشرکین کی طرف، جو مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جب نکلے تھے تو اتراتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے نکلے تھے۔ ان لوگوں کی طرح نہ نکلو، نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہوئے نکلے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا، اٹریکٹیو بنا دیا تھا، اور شیطان نے ان سے کہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، وإنی جار لکم، اور میں تمہاری حمایت میں کھڑا ہوں، میں تمہارے سپورٹ میں کھڑا ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، لیکن جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، تو شیطان اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ گیا۔ وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ، تو کہنے لگا میں تم سب سے بری ہوں، میں تم سب سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ فرشتوں کی جو تعداد اتری تھی بدر کے میدان میں، شیطان نے اس کو دیکھا، تو شیطان نے کہا میں اب تم سے بری ہوں، میں نے تمہاری مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن میں بری ہوں،
میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بھاگنے کا ایک بہانہ تھا، ورنہ شیطان کہاں اللہ سے ڈرتا ہے؟ شیطان اللہ سے ڈرتا تو پھر یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ تو اس نے مشرکین سے پلہ جھاڑنے کے لیے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، اور یاد کرو جب منافق لوگ یہ کہہ رہے تھے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہاں جو کہا گیا کہ منافق لوگ کہہ رہے تھے اور وہ لوگ کہہ رہے تھے جن کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہے جو نئے نئے مسلمان ابھی ہوئے تھے، اسلام پوری طرح داخل نہیں ہوا تھا، تو ان کو لگا کہ یہ 313 کیسے 1000 کا مقابلہ کر پائیں گے، ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور اس سے مشرکین بھی مراد ہو سکتے ہیں، خود مشرکین، کیونکہ ان کے دلوں میں بھی شرک کی بیماری تو تھی، اور اس سے مدینہ کے یہودی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ مدینہ کے یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اذ یقول المنافقون، جب منافق لوگ کہہ رہے تھے والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، وہ کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت طاقتور حکمت والا ہے، اس کی حکمت کے آگے دنیا والوں کی چال چلنے والی نہیں ہے، اور وہ اتنا طاقتور اور مضبوط ہے کہ اس کے بندوں کو کوئی شکست دینے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کاش کہ آپ دیکھتے جب کافروں کی روح کو قبض کرتے ہیں فرشتے، یضربون وجوہہم، تو ان کے چہروں پر مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں۔ ادبار پیٹھ کو بھی کہتے ہیں، پشت کو، بیک کو کہتے ہیں، اور بٹک کو بھی کہتے ہیں، سرین کو۔ تو ان کی سرین پر یا ان کی پیٹھ پر اور ان کے چہرے پر یہ فرشتے ان کو مارتے ہیں روح کو قبض کرنے کے وقت۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے چکھو جلنے کا عذاب۔ اب یہاں جو عذاب کا تذکرہ ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے وہ مشرکین مراد ہیں، وہ کافرین مراد ہیں جو بدر کی لڑائی میں مارے گئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آیت عام ہے، اور تمام کفار کی جب روح قبض کی جاتی ہے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، اور اس عذاب سے مراد وہی عذاب ہے جس کو ہم عذاب قبر کہتے ہیں، ورنہ موت کے وقت کون سا جلنے کا عذاب ہو رہا ہے؟ تو عذاب قبر کا ثبوت بھی اس آیت سے ہو رہا ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اے کافرو، تم کو جو یہ عذاب دیا جا رہا ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتا ہے، صحیح مسلم کی 2577 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اس کو تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تو آپس میں ظلم مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا کدأب آل فرعون، ان مشرکین کا حال ویسا ہی ہے جیسے آل فرعون کا حال تھا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے کے لوگوں کا حال تھا، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے لے کر کے 52 تک 12 آیتوں کو آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 12 آیتوں میں ہم نے کیا کیا سیکھا۔ سب سے پہلے تو ہم نے مال غنیمت کی تقسیم کا صحیح طریقہ سیکھا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے جو ہوں گے فوجیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور ایک حصہ جو ہوگا پھر اس کے بھی 5 حصے ہوں گے، اور اس میں سے ایک حصہ اللہ کے رسول کو دیا جائے گا، اور باقی 4 حصے پبلک ویلفیئر میں، مفاد عامہ میں استعمال ہوں گے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا، غزوہ بدر کی فضیلت پتہ لگی، اور غزوہ بدر میں جو صحابہ شامل ہوئے ان کی فضیلت پتہ لگی، اور یہ پتہ چلا کہ اس جنگ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس جنگ کے ذریعے ہو گیا، اور یہ جنگ فرقان کا دن، اس جنگ کے دن کو فرقان کا دن اللہ نے کہا، اور اس جنگ میں جو ہلاک ہوا وہ دلیل کی روشنی میں ہلاک ہوا، اور جو بچ گیا اب اس کے سامنے اللہ کے رسول کی حقانیت کی دلیل بالکل واضح ہے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسے تدبیر کرتا ہے، ان کی مدد کے کیسے انتظام کرتا ہے،
313 مسلمان، امید نہیں تھی، امکان نہیں تھا کہ 1000 کفار پر غالب آئیں گے، مگر اللہ نے جنگ کے پہلے اپنے نبی کو خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، پھر جنگ میں فرشتوں کو بھیجا، پھر میدان جنگ میں کفار کو ڈبل مسلمان نظر آ رہے تھے۔ یہ تمام اسباب اللہ نے بنائے اپنے بندوں کو کی مدد کرنے کے لیے۔ چوتھا سبق یہ ملا کہ کامیابی کا اور ناکامی کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام، وہ اسباب میں چاہے تو تاثیر پیدا کرے، وہ چاہے تو اسباب بھی کام نہ کریں۔ تمام اسباب رہتے ہوئے لوگ میدان جنگ میں ہار جائیں اور اسباب کم ہونے کے باوجود لوگ جیت جائیں، اللہ کی شان ایسی ہے۔ تو تمام چیزوں کا فائدہ اور نقصان کا مالک اللہ ہی ہے۔ پانچواں سبق یہ ملا کہ جنگ کے 5 اصول بتائے گئے، ثابت قدم رہو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، آپس میں اختلاف مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، صبر کرتے رہو۔ یہ 5 اصول بتائے گئے جنگ کے میدان میں جو مسلمانوں کے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد چھٹی چیز یہ ہے کہ جنگ میں ناکامی کن کن چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اترانا، ریاکاری کرنا، آپس میں اختلاف کرنا، یہ تمام چیزیں ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی پتہ لگا کہ شیطان کس طریقے سے اپنے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ مشرکین کو امید ڈال کے رکھی تھی شیطان نے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، کوئی تم کو ہرانے والا نہیں ہے، اور جنگ کے میدان میں جب اللہ کے فرشتے اترے، شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ تو یہ شیطان ہے جو ہمیشہ مکاری کرتا ہے، اور پھر بھی ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ 8ویں چیز یہ پتہ لگی کہ منافقین اور کمزور ایمان والوں کا جو ایمان معاملہ تھا وہ جنگ کے وقت سامنے آ جاتا ہے، جیسا کہ منافقین کے منہ سے یہ جملہ نکلا، غرھا اولئک دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو کمزور مضبوط ایمان والوں کی مضبوطی اور کمزور ایمان والوں کی کمزوری بھی جنگ کے میدان میں سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے 9ویں چیز جو ثابت ہوئی، 8ویں چیز جو ثابت ہوئی، اللہ کی ذات پر توکل بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کے اوپر جو بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ 9ویں چیز یہ ثابت ہوئی، عذاب قبر کا ثبوت ملا، قرآن سے عذاب قبر کا ثبوت ملا، حدیثوں سے تو بہرحال بہت سارے ثبوت ملتے ہیں۔ اور آخری چیز ہم لوگوں نے یہ سیکھی کہ اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، جو عذاب ہوگا وہ بندوں کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ